بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سورہ زمر کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 66 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں پہلی جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، ہر چیز کو وجود عطا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز میں خیر کا مادہ رکھنے والا اللہ ہے، انسان کی حاجت روائی کرنے والی ذات اللہ ہے، انسان کی مشکل کشائی کرنے والی ذات اللہ ہے، عزتیں دینے والی ذات اللہ ہے، اور اسی طرح اولاد دینے والی ذات وہ اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو اس رب نے بنایا ہے، چیونٹی سے لے کر جبرائیل تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ہواؤں کا نظام ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، کیڑوں مکوڑوں کا نظام ہے، سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کا نظام ہے، جبرائیل کا وجود ہے، میکائیل کا وجود ہے، اسرافیل کا وجود ہے، عزرائیل کا وجود ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کو بنانے والی ذات وہ اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے، انسان کا سانس اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہتا ہے انسان کے سانس کو نکال کر رکھ دیتا ہے، زمین و آسمان کا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جب وہ مالک چاہتا ہے موسم ٹھنڈا کر دیتا ہے، جب وہ مالک چاہتا ہے موسم گرم بنا دیتا ہے، جب وہ مالک چاہتا ہے ہواؤں میں ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے، اور جب وہ مالک چاہتا ہے ہواؤں میں لو پیدا کر دیتا ہے اور انسان بھاگتے ہیں اس سے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو پس پش ڈالا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے اور نقصان والا سودا انہوں نے کیا۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری پیشکشیں کی اور بہت سارے راستے انہوں نے رکھے کہ ان میں سے آپ کوئی راستہ اختیار کر لیں، لیکن ہمارے بتوں کو آپ برا نہ کہیں۔
کسی نے کہا جی آپ کو جو دولت چاہیے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنی زبان کو بند رکھیں۔ کسی نے کہا کہ آپ سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، پورے خطہ عرب کا بادشاہ آپ کو بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کے بارے میں زبان بند رکھیں۔ کسی نے کہا کہ آپ حسین سے حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے خداؤں کو اور ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے پتہ ان جاہلوں کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا ہے؟ ایھا الجاہلون، ایھا الجاہلون، ان مشرکین مکہ کے لیے اللہ نے جاہل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ربیہ بھی ہے، بڑے بڑے جتنے سردار تھے وہ سب ہیں۔ اور ان میں ابو جہل کے بارے میں یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ ابو جہل کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، کہ جو فیصلہ کرنے میں بڑا ماہر ہے، فیصلہ کرنے والوں کا باپ ہے ابو الحکم، یعنی اس کی قوت فیصلہ اتنی زبردست تھی ان کی نگاہ میں کہ پورے خطہ عرب میں اس جیسا فیصلہ ساز کوئی نہیں تھا، اور اللہ جل شانہ نے اس فیصلہ ساز کو بھی جاہل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ ابو الحکم، آپ نے فرمایا ابو الحکم وہ ابو الحکم ہے؟ آپ نے فرمایا ابا جہل وہ تو جاہلوں کا باپ ہے۔ وہیں سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا کہ ابو جہل جاہلوں کا باپ۔ اور یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایک حقیقی خدا کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے خداؤں کے پیچھے لگ جاؤں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سورج چاند ستارے میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، میں پھر بھی اس چیز سے باز نہیں آؤں گا۔ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، ایک اللہ کی مانتا ہوں، ایک اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، اور ایک اللہ کی طرف میں تم سب کو بلا رہا ہوں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر ان کے بتوں کی، ان کے معبودوں کی عبادت کروں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ نے ایک اور راستہ نکالا، انہوں نے کہا جی ایسا کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، ہم بھی آپ کے رب کے بارے میں کوئی بات زبان سے نہیں نکالیں گے۔ رب وہ ہوا کرتے ہے کہ ایک سال جس کی عبادت کی جائے پھر ایک سال اسے چھوڑ دیا جائے، نہیں، رب تو وہ ہے کہ ہر نکلتے ہوئے سانس کے ساتھ انسان کو اپنے رب کی اطاعت اور اپنے رب کی یاد آئے، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ رب تو اسے کہا جاتا ہے جو انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موقع میں انسان کے ساتھ ہو، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ بندے کہیں بھٹک نہ جائیں، ان سے کہہ دو تمہارا رب کہہ رہا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے ہر فعل سے واقف ہوں، تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات تک سے میں واقف ہوں، تمہارے ذہنوں میں بننے والے ارادوں تک سے میں واقف ہوں، میں تو وہ بے نیاز ذات ہوں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ جاہل آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حقیقی رب کو چھوڑ کر ان کے بتوں کی آپ پرستش کریں، آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ پھر آگے سنیے، اگلی آیت اور بھی زیادہ سخت ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی اتار دی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جتنے نبی گزرے ہیں، ہم نے ان سب کی طرف وحی کو اتارا تھا، اور ہم نے یہ اعلان کیا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر جماعت انبیاء میں سے کوئی بھی شرک کے قریب جائے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ان کے سارے عمل میں ضائع کر دوں گا، سارے عمل ان کے میں حق کر دوں گا۔
یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ یہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے، وقت کے نبیوں کو کہا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ہم میں سے ہر دوسرا شخص سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور پھر بھی اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہے، اپنے گناہ پر نادم نہیں ہے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو شرک کو تسلیم نہیں کرتے، ہم تو ایک اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے انبیاء کرام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، انبیاء کرام کو اللہ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ اگر برمات انبیاء میں سے کسی نبی نے بھی کسی بھی قسم کا کوئی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، سارے عمل ان کے حبط ہو جائیں گے، کوئی عمل کوئی نیکی ان کے پاس نہیں رہے گی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر یہ جماعت انبیاء بھی، یہ بھی پھر گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی اگر اللہ کی وحدانیت پر ذرہ برابر بھی انہوں نے سودا کیا۔ یہی وجہ ہے جتنے انبیاء کرام کی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جتنے نبیوں کی دعوت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سب نے پہلی بات یہی کی ہے، ان اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ان اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نعرہ بلند فرمایا وہ بھی یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو تسلیم کرو، ایک اللہ کی مانو، تم روئے زمین کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، اور دنیا اور آخرت کی عزتیں اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس رب کی اطاعت کرو، صرف اس رب کی، اس رب کو مانو، اس رب کی مانو، اس رب کو ایک جانو، اس رب کی ہر بات کو مانو۔ اس رب نے اپنا تعارف خود کروایا ہے، اللہ احد، وہ اکیلا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی خیش نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونے اور جاگنے سے پاک، وعندہ مفاتح الغیب، ہر قسم کے خزانوں کی چابیاں، غیب کا علم وہ اسی کے پاس، عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم وہ اسی کے پاس، یہ سارا اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، اور تعارف کروانے کے بعد ان بھولے بندوں کو کہا ہے کہ میری ذات میں کبھی شریک نہ ٹھہرانا۔ ہر جرم، ہر گناہ معاف ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہر جرم معاف کر دوں گا، چوری، ڈکیتی، زنا، قتل، ہر چیز معاف کر دوں گا، لا یغفر ان یشرک، لیکن شرک کی مغفرت نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور جب کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے تو پھر وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور انبیاء کرام، گو انبیاء کرام سے شرک ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ انبیاء کرام کو کہہ کر ان کی امتوں کو، بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مر جانا، کٹ جانا، لیکن کبھی بھی شرک کے قریب نہ جانا، اور شرک سے بچنا ہو۔ شرک سے کس طریقے سے انسان بچ سکتا ہے؟ شرک سے بچنے کا بہترین طریقہ اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھیں، ان سے مسائل پوچھ کر اپنی زندگی بسر کریں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ کسی اچھے عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر پھر اس مسئلے کو چلائیں، پھر اس مسئلے کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔ آج تو ہم توحید کے اندر بھی ہم شرک تلاش کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑا مشرک ہوگا وہی اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہے گا۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی سختی کے ساتھ اس چیز کی نفی فرمائی ہے، اور اسی لیے شروع میں اللہ نے فرمایا خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا میں، مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر قسم کے خزانوں کی چابیاں وہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ عزت چاہتے ہو میرے در پہ آنا پڑے گا، اولاد چاہتے ہو میرے در پہ آنا پڑے گا، مسئلے کا حل چاہتے ہو میرے در پہ آنا پڑے گا۔ مٹی کے ڈھیر پر جاؤ گے خدا کی قسم رسوا ہو جاؤ گے، مٹی کے ڈھیر پر جاؤ گے خدا کی قسم ذلیل ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کی اپنی اولادیں نہیں وہ آپ کو اور مجھے کیا اولاد دیں گے؟ اولاد تو اس رب کے خزانے میں ہے، عزت تو اسی رب کے پاس ہے۔ اسی چیز کو اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا لئن اشرکت، انبیاء کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے بھی، آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو سارے عمل تمہارے ضائع کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم جماعت انبیاء بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔